السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میرے عزیز دوستو، کل جو میں نے سبق دیا تھا، ایک پیغام سنایا تھا، جو ہم کو یہاں سے جانے کے بعد کل جب اللہ کی عدالت ہوئے گی اور اس میں ہمارے 3 فائلیں پیش کی جائیں گی، اس میں 3 ریکارڈ ہوئیں گے۔ اس فائل میں ایک ایمان اور شرک، ایمان کفر کے بارے میں کل ہم نے بتایا تھا۔ آج 2 نمبر کا سبق ہے، فائل نمبر 2، دوسرا ریکارڈ، بندہ بندے سے کیا معاملہ ہوئے گا۔ بندہ بندے سے معاملہ، جب آپ نے مثال کے طور پہ دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اپنے احباب کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے علاقے، اپنے بستیوں والوں کے ساتھ میں، اور جس طریقے سے ان سے پیش آئے ہیں آپ، ان کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کے اچھے، اس میں اچھی فائل میں اچھی چیزیں ہوئیں گی۔ فائل میں اگر آپ نے رویہ، برتاؤ اور کسی کی زمین کا مارنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو ناجائز ستانا، کسی کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں اس فائل میں ہوئیں گی تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور ہٹ جائے گا، کہے گا یہ بندو بندہ کا معاملہ ہے، اب اس مسئلے کو تم خود حل کرو۔ اب وہاں پہ ایسا عالم ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی، سب یہ چاہ رہے ہوئیں گے کہ ہم بچ جائیں، ہم کو جنت کا ٹکٹ مل جائے، ہم کو جنت کا ٹکٹ مل جائے تاکہ ہمارا پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے۔ سب کی ایک فکر ہوئے گی، سب ایک عجیب اس میں پڑے ہوئیں گے کیا ہوگا۔ قرآن نے بھی کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی وہاں بھائی کا، باپ بیٹے کا، بہن بیٹی کا، کسی کا، کوئی بھائی بہن کا، کسی کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے اس میں اپنے بچاؤ کے چکر میں پڑے ہوئیں گے۔ صرف اس وقت اللہ کی زبردست حکومت وہاں پہ قائم رہے گی، اللہ کی عدالت ہوئے گی۔ اب اندازہ لگائیے، ایسے میں کیا، وہی میں کہتا ہوں دنیا میں اپنی زندگی انسان ایسی گزارے، اس انداز میں گزارے تاکہ اس کو وہ زندگی میں جہاں اس کی اصل زندگی ہے، جہاں اس کو اصل جانا ہے، وہاں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو، وہاں اس کو آسانی سے ٹکٹ جنت کا مل جائے، اس کو آسانی سے وہ جو پل صراط کا پل ہے اس پہ گزرنا آسان ہو جائے، بجلی کی طرح گزر جائے، اس کے اعمال اگر اچھے ہوئیں گے۔ اگر آپ نے بندوں کو پریشان کیا، گالیاں دی، کسی کو ستایا، کوئی کمزور ہے اس کو پریشان کرنا، ستانا، اس کے حق کو دبانا، کسی کی، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ اس میں بندوں پہ چھوڑ دے گا۔ اب بھائی اگر ہم نے آپ کو پریشان کیا ہے، اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے، اب یہ کوئی چیز وہاں پہ آپ یہ تھوڑا کہیں گے کہ تم نے ہم کو پریشان کیا، ہم تم کو یہ کریں گے، نہیں، تمہاری جو نیکی ہیں، جو تم نیکی لے کے آئے، وہ ساری نیکی ہم کو دو، اس بات پہ سمجھوتا ہوگا، تب یہ بندہ کہ جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوئے گی، بھائی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوئے گی، اس وقت یہ عالم ہوئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ مجھ سے کیا کہیں گے کہ اپنی جو نیکی ہے وہ ہم کو دے دو، ہمارے جو گناہ ہیں وہ آپ لے لو۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، مگر ان کے اخلاق، دوسروں کے ساتھ میں رہنا، بندوں کے ساتھ میں اچھے معاملات نہیں ہوئیں گے، اس لیے ان کی ساری نیکی ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے سارے گناہ اٹھا کے ان کو دے دیے جائیں گے، اور ان کے جو نیکی لے کے آیا تھا احد پہاڑ کے برابر، اس کے اب گناہ ہو جائیں گے احد کے پہاڑ کے برابر۔ میرے بھائیوں، یہ جو بندے کا معاملہ ہے، شیطان اس کی بہت کوشش کرتا ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے اللہ کے ہاں یہ پاس نہ ہو پائیں، ان کو جنت کا ٹکٹ نہ مل پائے، یہ کسی طریقے سے اللہ ان سے راضی نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاق کے
ساتھ میں رہنے کی توفیق فرمائے. جسے بھی کسی بھی دقت کوئی پریشانی ہوئی ہو، کسی سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، اس سے معافی تلافی کر لو. بھائی یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بھائیو اتنا تو پکا ہے کہ جانا ہے. کیوں نہ ہم اچھے کرم کر لیں، کیوں نہ ہم اچھے اعمال لے لیں کہ اللہ کے ہمارے اعمال اچھے ہوں. دو چیزیں جو ہم نے کل بتائی تھیں، تین چیزیں بتائی تھیں، اس میں سے دو چیزیں ہو گئیں. ایک ایمان اور شرک، دوسری بندے سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، کوئی سا بھی شرک نہ ہو ہم اس سے، یہ اللہ سے دعائیں کریں. دوسری چیز، ہم کسی سے پیش آئیں کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے، میری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچی ہو تو اس سے معافی مانگیں. اگر بھائی غلطیاں ہیں، یہ فطرتی چیز ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اس سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس سے مسئلے کو اپنے حل کر لے، معاملات صاف کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.